السلام علیکم۔ لو جی، سارا تو وڈی خبر تے آ گئی ہے تے سانو پتہ ہی نہیں چلا ہے کی بھلا آئی ہے وڈی خبر۔ پہلے تو میں سنانا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ٹھیک ہے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ جناب بڑی خبر یہ ہے، پہلے یہی دے رہا ہوں میں، میرے پاس اور بھی خبریں ہیں لیکن پہلے یہ دے رہا ہوں۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ جناب فیض حمید صاحب، کور کمانڈر پشاور، انہوں نے جناب علی فارغ ہونے کا پروگرام کر لیا ہے۔ ان کے لیے یہ میں نے کہا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام کئی سالوں سے کئی دفعہ کئی مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کنسیڈر ہوا۔ جب وہ پشاور کے کور کمانڈر تھے تو عمران خان نے ضد کی تھی کہ بھئی میں اس کو نہیں جانے دوں گا، تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب اس کو جانے دیں، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے 1 سال کا کورس ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا نام بھی، وہ جو 6 بندے بھیجے گئے نا، اس میں ان کا نام بھی تھا کہ ان کے جناب چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہوتی ہے نا، ظاہر ہے عمران خان ہوتے تو انہوں نے ہی بننا تھا، 100% انہوں نے بننا تھا۔ عمران خان سر عام یہ بات کہہ چکے ہیں، بچے کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو اب چونکہ عمران خان نہیں تھے، یہ تو تبدیلی آ گئی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور سارا کچھ بدل گیا انسان، اور بدل گیا انسان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جناب پھر یہ ہوا کہ ان کے لیے کہ جناب چیف کا نام نہیں آیا، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہن جی اسی ہن کی جینا ہے جناب، ساڈا جینا ہن کی ہے، ساڈا جینا بھی ہن کی جینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ہے نا، اب ہمارا جینا بھی کیا جینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کہ جناب اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قبل از ٹائم ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اور یہ آج کی تازہ اور بڑی خبر ہے کہ جناب وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اور یہ معتبر ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور قریبی ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ٹی وی ریڈیو کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ استعفیٰ نہیں، قبل از وقت ریٹائرمنٹ۔ استعفیٰ تو اور ہوتا ہے نا، استعفے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پینشن نہیں، کچھ نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک۔ تو اب یہ جناب یہ صورتحال ہے۔ اب افسوس تو ہے، فیض حمید نے پوری کوشش کی یا نہیں کی یہ ہم نہیں کہتے، لیکن عمران خان نے تو پوری کوشش کی نا۔ تو عمران خان کا ایک اور ساتھی جو ہے وہ جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا زوال جاری ہے۔ نئے آرمی چیف کا آنا، پھر یو ٹرن لینا عمران خان کا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، امریکی سائفر کے اوپر، امریکی خط کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عمران کو اندر سے اس نے ہلا دی ہے۔ عمران ہل چکا ہے بالکل، یقین کرو۔ آج اس کی آپ تقریر میں بھی یہ سنیں گے، دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہارا ہوا شخص، ہار تو گیا ہے پہلے ہی، پچھلے سال ہار گیا جب عدم اعتماد ہوا ہے، اس سال تو وہ ہار تو گیا ہے، عمران خان تو ہار گیا اپریل میں، لیکن اب عملی طور پہ مزید وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے بالکل عمران خان نا۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور ایک اور اہم شخصیت بھی استعفیٰ دے رہی ہے، اس کا ذرا کوئی قریبی ذرائع آئیں گے تو بتائیں گے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی خدا حافظ، الوداع ہو گیا ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں ذاتی طور پہ خوش نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے لالچ میں آ کے انہوں نے اپنے 3 سال کا عہدہ ایکسٹینشن لی، اتنی لالچ میں نے اور کسی چیف میں نہیں دیکھی۔ دل میں ہوتی ہے بات کہ یار یہ مجھے عہدہ مل جائے، میری ریٹائرمنٹ نہ ہو، دل میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ وکیل کیا تھا اپنی ایکسٹینشن بنانے کے لیے۔ فروغ نسیم نے استعفیٰ دیا تھا، وزیر قانون نے، اور انہوں نے اس کو وکیل کیا تھا کہ تو میرا وکیل بن، تے میری طرف سے بحث کر کہ جناب مجھے ایکسٹینشن ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد قانون بنا، قانون بھی نہیں تھا، پھر قانون بنا، وہ بھی آپ انتظار کرتے رہے، جبکہ میں ویڈیو بنا کے کہتا رہا کہ باجوہ صاحب آپ عمران خان کو شکریہ کہہ کے تو انہیں کہیں جی کہ بس آپ کا ہو گیا جی، تھوڑا بندہ کہنا نا جی کھانا کھاؤ، کہتا جی ہو گیا جی، ہو گیا، کھایا نہیں ہوتا، ہو گیا۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کہتے کہ بھئی اتنی کنٹروورسی ہو رہی ہے، عدالت میں روزانہ یہ سمریاں پیش کر رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، تو آپ کہتے نہیں بھئی اس کے بعد قانون بھی مجبوراً سب کو بلا کے پاس کروایا گیا، اس میں سب گناہگار ہوئے، سب سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، سب نے دستخط کر دیے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، سب کے سب جی۔ وہ کہتے ہیں نا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے، تو سب اس میں آ گئے۔ تو یہ خبر ہے جناب کہ جناب فیض حمید صاحب از نو مور، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، آج اعلان کر دیں یا کل کر دیں، بس یہ 2 دن ہیں تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، یہ گانا آپ ان کے لیے لگا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب اس وقت یہ دیکھیں یہ 4 بجنے والے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کا 1 بجے خطاب تھا، تو ابھی جو 3 بجے والی خبریں لگی ہوئی تھیں اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بندے بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی وہ جمع غفیر نہیں ہے، کوئی میں 10 لاکھ لے کے آ رہا ہوں یا 20 لاکھ لے کے آ رہا ہوں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ تیسرا عمران کا قابل مذمت بیان ہے کہ اس نے آج صبح ہی کہہ دی ہے، آج صبح نئے چیف آف آرمی سٹاف کو کہا ہے کہ جناب آپ مداخلت کریں، آپ جلدی الیکشن کروانے کا اثر ڈالیں اور آپ ہماری امداد کریں۔ شرم شرم شرم، یہ کوئی ہے، یہ بات کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا، کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ یار میں کہتا ہوں نا دل میں تو خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اتنے ببانگے دوہل یا اتنے بالکل علل اعلان ڈھول کی تھاپ پہ اعلان کرنا کہ جناب ساڈی امداد کرو، آرمی آلیو ساڈی امداد کرو، یہ توہین زندگی ہے، سہاروں کی زندگی۔ اور عمران خان ہمیشہ سہاروں میں رہا ہے، اس کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کو حکومت دی۔ اب یہ کہتا ہے میں تے اس سے گود چی بہنا ہے، وہ کہتے ہیں نا میں تا ہنڈا ہی لیساں، ایک کہتا ہے میں تا ہنڈا ہی لیساں۔ عمران کو گود میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے، اب وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ہیلپ کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ شرم کرو عمران، شرم کرو۔ پہلے تم کہتے تھے نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر جب وہ نیوٹرل ہوئے تو آپ نے کہا جی نیوٹرل جانور ہیں، پھر آپ نے ان کو میر صادق میر جعفر کہا۔ کوئی تیرا دین ایمان ہے؟ ایک جگہ پہ کبھی ٹکا ہے تو تیرا دین ایمان ہے؟ ابھی تجھے ہائی الرٹ تیرے لیے کیا ہوا ہے، تو اب تو پھر جناب وہ آ گیا ہے، جناب پنڈی آ گیا ہے ٹوٹی لت نو لے کے کہ واجہ ماریاں بلایا کئی بار کسے نے میری گل نہ سنی، تے ٹوٹی لت نو دکھایا کئی بار کسے نے میری گل نہ سنی۔ بڑا قابل رحم حالات بنے ہوئے ہیں، اور ہم جناب عمران خان سے یہی کریں گے کہ حوصلہ رکھ، تے جدو تیرا ہو جائے گا نا پھر کہنا ساڈا حق اتے رکھ، فی الحال حوصلہ رکھ، فی الحال حوصلہ رکھ۔ تو یہ اس طرح کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ تک یہ پہنچائی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، اور قانونی مشاورت کے لیے آپ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور رہے ہیں، اس کے لیے میرا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور منصف لا کمپنی MLC۔ ہم پوری دنیا میں آپ کو مشاورت دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر 03004752 پہ واٹس ایپ کے لیے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہر قسم کی قانونی مشاورت فری دیں گے، مشورہ فری ہے، لیکن جب کیس کریں گے پھر آپ سے فیس بھی لے لیں گے۔ اور جو گروپ انشورنس کے جو کیس ہیں، گروپ لائف انشورنس کے، وہ ابھی نہیں لگے، مجھے بڑے فون آ رہے ہیں تو ان کو بھی میں نے مختصراً بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم نئے کیس بھی دائر کر رہے ہیں، کوئی ریٹائرڈ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ریٹائرڈ پاکستانی اس کے لیے وہ انٹائٹل ہے، کیس کر سکتا ہے، وہ کیس کریں۔
ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جب وہ کیس لگیں گے آپ کو بتا دیں گے، قانونی مشاورت بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔